اچھا جی دوستو، تو آج میں ایک اسی سے جڑا ہوا، آپ کو پتا ہے میرا چینل نالج کی بنیاد پر ہے، تو آپ اس میں روزانہ کچھ نہ کچھ نیا اور ضرور بڑا سیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ نالج ہے، آپ یوں اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بہت ہی آپ اس کو میرے خیال میں آپ کو سیریسلی لینا چاہیے اگر آپ نے اپنی لائف میں کچھ کرنا ہے تو۔ اگر آپ اس بات کو میری کو اہمیت دیتے ہیں تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ میرے چینل کے اوپر آپ ساری پیچھے جا کر اسٹیپ بائی اسٹیپ نمبر وائز ترتیب سے ساری جو ہے یہ ویلیو آف زیرو کی جو ہے پوری جو ہے ایپیسوڈ دیکھیں اور اس کو سمجھیں، اور ترتیب سے یہ سلسلہ جاری ہے، آگے بھی چلتا رہے گا، اور آپ کو لا تعداد اور لا محدود جو ہے آپ کی جو ہے نالج بڑھ سکتی ہے اس سے، ٹھیک ہے جی، جو آپ نے کبھی بھی سوچا نہ ہوگا۔ اچھا، ابھی ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں جی، میں نے پیچھے لکھا ہوا آپ نے پڑھ لیا بھی ہوگا کہ یہ جو ہے جی رائٹ برادرس، ٹھیک ہے جی، یہ نیچے کچھ میں نے تھوڑی سی پہلے ٹائم ویسٹ نہ ہو ایگزامپل تیار کی ہوئی ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ ٹھیک سے میں سمجھا پاؤں۔ اچھا، جو ہی پچھلا پارٹ ختم ہوا تھا نا میرا کہ آپ مٹی کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، اور آپ کو میں نے پھر ملٹیپلائی کر کے 9 اور 0 کا دکھایا تھا کہ آپ کی سوچ اور آپ کا جو مسئلہ ہے، اگر زندگی میں آپ کا کوئی کام ہے تو وہ رک کیسے جاتا ہے، کس وجہ سے۔ جب آپ خود ہی اپنے مائنڈ سے یہ کوشچن کرتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کر کے دماغ میں، تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، 0 سے ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں خود کو۔ جب آپ 0 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے، 0۔ مگر میں آپ کو 0 کی ویلیو نکال کر دے رہا ہوں، کیونکہ آپ ابھی بھی 0 ہیں، میں بھی 0 ہوں مثال کے طور پر، تو ہمیں طاقت کو اپنی کو یوز کیسے کرنا ہے۔ میں نے آپ کو 9 ویلیو نکالی 0 کی، ٹھیک ہے۔ آج میں نے تھوڑا سا زیادہ بھی لکھ دیا، آئی ایم فاؤنڈ ویلیو آف 0، کہ یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں میری اس بات کو، ان کو پتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہسٹریکل جو ہے ریممبریبل بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہسٹری میں یاد کیا جائے گا، اور یہ بات ضرور میری آج یاد رکھیں، یہ شاید آنے والا وقت بھی بتائے، مگر اس چیز کو یاد کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک عام چیز نہیں ہے۔ تو خیر، اس موضوع کو آپ نہیں چھیڑتے، اپنی بات کی طرف، مدعے کی طرف آتے ہیں، بڑھتے ہیں آگے۔ یہ ایگزامپل میں نے تیار کی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بات نہیں کلیئر کروں گا، صرف میں یہ جو لکھا ہوا ہے نا رائٹ برادرانس، یہ آج کا ٹاپک سٹارٹنگ جو ہے اس کی ہے، بات کرنی ہے کہ آپ کو ٹھیک طریقے سے میں کلیئر کر سکوں، آپ کچھ لے کر جائیں، کچھ سمجھیں اور میری بات کو۔ یہ جو ہے جی وہ برادران تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج انسان کی ویلیو جو ہے 10 ہے، تو انہوں نے ثابت کر دکھایا تھا ورلڈ کو کہ کسی صدی میں، میرے خیال میں پچھلی صدی میں یا اس سے پچھلی، شاید ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر آپ زیادہ میرے سے نالج رکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ بھی ہوگا ان کے بارے میں۔ یہ وہ دو بھائی تھے جی جو چھوٹا موٹا کہیں کام کرتے تھے، میکینک وغیرہ کی کوئی نا، ان کی چھوٹی سی کوئی اسٹال تھا یا شاپ تھی کسی قسم کا، بائک کا یا کوئی سائیکل وغیرہ کا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے دماغ میں ایک جو ہے نا چیز چلتی رہتی تھی، جو یہ فارغ ہوتے تھے تو یہ آپس میں جو ہے ہر وقت یہی بات کرتے رہتے تھے دونوں بھائی، کہ ہم نے جو ہے کوئی چیز ایسی بنانی ہے، یعنی کہ روزانہ یہی ان کا کام ہوتا تھا، کبھی کوئی ٹائر پنچر لگا رہے ہیں یا کبھی کوئی چیز جوڑ رہے ہیں، کوئی نکال رہے ہیں، تو ان کے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا کہ ہم نے اپنا کچھ بنانا ہے جی، نئی، جو آپ کو خود کو رات کو بیٹری چارج کرتے ہیں، تو یہ ان کا ہر وقت یہ سلسلہ مائنڈ میں چل رہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا جی، ان برادرز نے، رائٹ برادران نے، انہوں نے جناب جو کہا جاتا ہے ہسٹری میں کہ یہ کوئی نہ کوئی چیز بنا کر اس کے ساتھ کچھ اٹیچ کر کے تو اس کو اڑانے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ اڑتی نہیں تھی۔ تو جو آج آپ کا جو آپ کے لائف جہاں پر اٹکی ہوئی ہے، جہاں پر میری بھی کہہ سکتے ہیں ہر انسان کی، کہ پھنسے ہوئے ہیں اپنے اپنے معاملات میں، تو وہ یہ بھی پھنسے ہوئے تھے۔ تو لوگوں کا جو راؤنڈ، ان کے اراؤنڈ جو سرکل تھا نا، وہ ایسے تھے کہ وہ ان لوگوں کو کہتے تھے، ہنستے تھے کہ یار یہ تو فارغ ہو گئے ہیں مینٹلی، یعنی تو یہ فارغ ہو گئے ہیں، یہ کیا چیز کچھ اڑانا چاہ رہے ہیں، کبھی کوئی چیز اڑی بھی ہے اس سے پہلے، یعنی کہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہوا تھا، کسی نے جو ہے جہاز کا تو سوچا بھی نہیں تھا کہ جہاز بھی اڑ سکے گا اور اس طرح لوگ اڑیں گے۔ لوگ پہلے کیا کرتے تھے، صرف جانوروں کی سواری استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، گھوڑے گدے وغیرہ، اونٹ وغیرہ، اور جو کوئی اور بھی کوئی جانور جو
اس طرح کے معاملات میں استعمال کیا جا سکے. پھر اس کے بعد ہلکی پھلکی گاڑیاں اور ٹرینیں وغیرہ. تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کہ وہ جو ہے کوئی چیز ایسی بنے گی جس میں انسان ہے اتنے کر کے اڑ کر دوسرے جو ہے جگہ پر جائیں گے اور اتنی جلدی چلے جائیں گے. اور یہ تو ان نوجوان دو بھائیوں نے جی چھوٹی سی ایج میں، میرے خیال میں 15-16 ایج سے انہوں نے شروع کیا تھا، میرے خیال میں شاید اس سے بھی کم ہو سال دو. تو انہوں نے کیا کیا، ایک دن کچھ چیز بنائی تو لوگ ان کو جو ہے وہ کرنے نہیں دے رہے تھے. ہر جگہ ان کا ہنسی مذاق ہو رہا تھا، اڑ رہا تھا، یعنی کہ یہ فارغ ہیں، یہ مینٹلی ڈسٹرائڈ ہو چکے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ جو چیز بھی آپ نئی بناتے ہیں تو اس کو دوسرے انسان ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ مائنڈ جو ہے نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اس کو حیرانگی ہوتی ہے. جو ہی وہ نئی چیز یعنی کہ ایک اس کو جھٹکا سا لگے گا. اب آپ بھی کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں اچانک سے جو نہ سوچی ہو، ٹھیک ہے جی، یہ بیسک ہمارے مائنڈ کی، ہیومن مائنڈ کی یہ چیزیں ہیں. تو انہوں نے جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کچھ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو لوگوں کو تو مائنڈ یہ بتا رہا تھا کہ یار یہ پاگل ہو گئے، یہ کیا، یہ تو نہیں ہو سکتا. مگر جو ہی انہوں نے کوئی چیز ایسی بنا لی چھوٹی سی اور اس کو سمندر کنارے ساحل کے اوپر یہ دونوں بھائی لے گئے. اس کو لے جا کر یعنی لوگوں سے چھپاتے بھی تھے کہ کیونکہ ان کو پھر لوگوں سے بچنا بھی تھا، لوگ ان کو کرنے نہیں دے رہے تھے. کوئی ہنسی مذاق، کوئی کیا کر رہا تھا، کوئی کیا ٹارچر کر رہا تھا. یہ میرے خیال میں کوئی انگلش لوگ تھے، اب مجھے پتہ نہیں یورپن کسی کنٹری کے، امریکن تھے شاید یا اس طرح کے. تو انہوں نے کیا کیا جی، پھر وہاں پر کچھ بنا کر اڑایا جب تو ان کو جو ہے کیا، پہلے کچھ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے تھے اپنی جگہ پر تو وہ نہیں ہو رہا تھا. تو پھر وہاں پر انہوں نے کچھ چھپا کر ایسے بنا کر کچھ اڑایا تو وہ تھوڑی دیر ہوا میں کوئی چیز رہی، یعنی چھوٹی سی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایروپلان کوئی یا کچھ اس کے ساتھ کچھ اٹیچ کر کے کچھ چھوٹا بہت نئی اس ٹائم جو ہے سوچ تھی تو وہ مائنڈ میں نہیں چل رہا تھا ہیومن کے کہ کیسے اڑے گی یہ چیز، تو کیا کریں. تو انہوں نے چھوٹا سا سیمپل کوئی تیار کیا تھا تو وہ تھوڑی سی دیر ہوا میں رہا اور پھر گر گیا. یعنی اس کے ساتھ مشینری اٹیچ نہیں ہوئی تھی، یعنی ایک انہوں نے ایسا ایک سیمپل تیار کیا تھا، یعنی کہ کچھ اس کو ہلکا سا جھٹکا سا دے کر چھوڑیں تو یہ اڑے. تو کچھ اس طرح ٹائپ کا تھا، یعنی یہ نہیں بڑے لیول کا ایکسپیریمنٹ تھا. انہوں نے کچھ انجن وغیرہ لگایا اور موٹر وغیرہ، یہ تو بہت بعد میں پھر آئی یہ چیز کی انہوں نے تھی. پھر جوں جوں یہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پھر 50-60 کی ایج میں میرے خیال میں انہوں نے پورا جو ہے پھر وہ پوری دنیا انہوں نے یورپ پھر گھما کے لوگوں کو دکھایا. اس کے اوپر جو ہے وہ پنکھ ایسے تھے لکڑی کے، اوپر بھی پنکھ ہوتا تھا، نیچے بھی، اس کے بیچ میں انہوں نے پھر انجن وغیرہ رکھا، اس کے ساتھ جو ہے گراریوں کے ساتھ انہوں نے پھر چینیں یا پٹے وغیرہ لگا کر پنکھوں کو چلایا. پھر اس کا جو انہوں نے کیا تھا اس پلان کو موو کرنے کا طریقہ استعمال، وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی مدد سے اور اوپر اس پنکھ میں لیٹ کر ایسے جیسے آپ پھٹے کو. مگر انہوں نے دنیا کو بہت ہی پھر انسانیت کو یعنی ہیومن کو بہت ہی شوق کیا، دماغ کو سب کو پھر جھٹکا لگا کہ یار یہ تو انہوں نے کر دکھایا. سٹارٹنگ میں یہ تھی. اچھا جی، تو بات ہو رہی تھی، سوری ڈسٹرب ہو گئے ہم ان کی. تو انہوں نے پورا یورپ گھوما، پھر دکھایا دنیا کو. پھر پورے جو ہے لوگ شوق ہوئے. مائنڈ آپ کو پتہ ہے پھر انسان کا جو ہے ہمارا دماغ ہے ہی اس قسم کا، آپ کا بھی میرا بھی، سب ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں کیونکہ ہماری سب کی ویلیو اللہ تعالیٰ نے طاقت 10 دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر پوری دنیا جو حیران ہوئی. پھر اس کو جب ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ابھر کر دنیا کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر دوسرے لوگ جڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے انویسٹر اور جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ پورا ٹائم اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ جو ہی کوئی نئی چیز آئے تو اس کے اوپر دڑام کر کے پیسہ جو ہے ٹھوکیں اور بزنس اپنے کو نکال لیتے ہیں. تو مگر شاید بہرحال ان کو ایک ہسٹری کا ان کو پھر اس وجہ سے شہرت بھی ملی، یاد بھی کیا جاتا ہے آج بھی شاید. اور یہ اسٹڈی میں بھی آپ لوگ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں ان کے بارے میں. یہ رائٹ برادران تھے جنہوں نے جہاز کو ہوا میں اڑا کر دنیا کو، انسانیت کو پہلی دفعہ ایک عجوبے کی طرح حیران کیا. اچھا جی، اب پہلے تو میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پچھلے 200-300 سال اگر جائیں پیچھے تو دنیا گول ہے. جو بھی کوئی اس کے بارے میں بات کرتا تھا اس کو مار دیا یا لائف ٹائم کے لیے ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے جی، سزا. اب یہ 2 مثالیں میں نے تیار کر کے رکھی ہیں. اب آپ کو یہاں پر اگر غور سے دیکھیں تو یہ آدمی کچھ، ٹھیک ہے جی، یہ آدمی یہ کچھ لیے ہوئے ہاتھ میں گھما رہا ہے اور یہ دنیا کے اوپر کھڑا بھی ہے، ٹھیک ہے جی.
اس کو یوں سمجھنا ہے آپ نے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کچھ ہاتھ میں لیے گھما بھی رہا ہے اور دنیا کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہے۔ اب میں اس طرف ہوتا، اچھا ادھر بھی ایک اسی طرح کا سرکل بنا ہوا ہے۔ یہ ورلڈ کا میں نے میپ کی کوشش کی ہے، ورلڈ کو جیسے 3D بنانے کی گول، جیسے فٹ بال یا والی بال اس طرح کا، ٹھیک ہے جی، باسکٹ بال کی طرح یعنی کہ وہ، اور یہ جو ہے میں نے پہیے کی طرح، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے پہیے بھی کہہ رہے ہیں، یا جیسے بگی وغیرہ کا پہیہ ہوتا ہے، بگی آپ کو معلوم ہے جو یعنی کہ جس کو ہم اپنی زبان میں ٹانگا بھی بولتے ہیں، یعنی جس کے سامنے کوئی جانور، گھوڑا یا جو بھی ہے، یا جیسے کوئی ریڑھا وغیرہ ہوتا ہے اس کی طرح کی ٹائر ہے، گاڑی کا بھی ٹائر ایک ہی ہے، سائیکل کا بھی اسی طرح کا ہے، تو اس کا جو یہ سینٹر یہاں پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو فکر کرنے جا رہا ہوں، یہ آدمی سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے مائنڈ میں کوشچن ہے، یہ جو ہے یہ ورلڈ پیپل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ورلڈ، ٹھیک ہے جی، پیپل کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ ایگزامپل تیار کیے، سمجھنا ہے غور سے اس بات کو۔ اچھا اس کے ذہن میں کوشچن ہے، کوشچن اس کے ذہن میں اس لیے آیا جب اس نے ان دونوں کو دیکھا، اس کو بھی اور اس کو بھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کو 3D ورلڈ کو، اور اس نے ویسے ایک سرکل کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں یوں سمجھاتا ہوں، میں نے پہلے تھوڑا سا اس کو روک کر میں نے کچھ تھوڑا سا کام کر دیا، لکھ دیا نا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اچھا اب جو ہے جی یہ پچھلی بات کلیئر ہوگی، یہ جو بندہ ہے یہ ورلڈ کے اوپر ہے نا، ٹھیک ہے، یہ میں نے جو بنایا ہے اس کو آپ نے ایک دنیا کی مثال، یعنی یہ دنیا کے جیسے ہماری جو ہے خلا سے نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کو نظر آتا رہے گا جگہ ہی نہیں، یہ ہماری دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں جی، یہ بندہ دنیا کے اوپر، یعنی کہ پوری دنیا میں مشہور ہے جیسے یہ تھے، اور سارا کچھ اس کا کرتا دھرتا، وہ دوسرے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں جی، اس کو فالو کر رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں اس کے پیچھے وہ چیزیں بنا رہی ہیں، لوگ ان کو جناب اسٹڈی میں لے کر آ رہے ہیں، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، لوگ ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں چیزیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی بلاگ ہو گیا، کوئی آرٹیکل ہو گیا، کوئی نیوز ہوگی ان کے متعلق۔ یہ صرف ایک لوگ نہیں تھے، اور بھی بہت ساری چیزوں میں بہت سارے لوگ ہیں، اس کو میں نے صرف ان سارے لوگوں کو ایک آدمی کی شکل میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے جی، ایگزامپل دے رہا ہوں کلیئر کرنے کے لیے۔ یہ ہماری ورلڈ آ گئی۔ اچھا یہ بندہ جو ہے یہ گھما رہا ہے کچھ، ٹھیک ہے جی، ایسے اس بندے نے کیا کیا، یہ ورلڈ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کر، ٹھیک ہے جی، یہ لوگ اس آدمی کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ when you are clever mindset with skill، ٹھیک ہے جی، یہ لوگ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کی طرح میری طرح کیا سوچ رہے ہیں، یعنی کہ اگر when you are clever mindset with skill، ٹھیک ہے جی، اور آپ بھی اس کو روز مانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور میں بھی اس چیز کو مانوں گا کہ اس چیز کی ویلیو ہے، آپ کا آپ کے پاس اگر کوئی کلیور مائنڈ سیٹ کے ساتھ ود اسکل، یعنی اسکل ہے، کوئی بھی ہنر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس بندے نے کیا کیا، یہ جو اکیلا ہے اس نے دماغ گھمایا، اس نے سوچا یہ بھی سرکل ہے، ٹھیک ہے جی، یوں کر کے گول دارا جس کو ہم کہتے ہیں، گولائی، تو نے کہا یہ بھی ایک ایسا ہی ہے، یعنی دنیا کو دیکھا، اس ذہن میں کوشچن آیا کہ وچ از 3D ورلڈ، وچ از 3D ورلڈ، یعنی کون سی 3D دنیا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ 3D میں، اور یہ 3D ہے کیا، 3 ڈائمینشنل، ٹھیک ہے، یعنی 3 ڈائمینشنل کون سا ہے، اس کو بھی اگر میں ایک پہیے کو دیکھوں، گاڑی کے کو، تو وہ بھی 3 ڈائمینشن میں ہے، یعنی اس کی لمبائی بھی ہے، اس کی
چوڑائی بھی ہے, اس کی اونچائی بھی ہے, ٹھیک ہے جی, پہیے کی. اچھا, اس نے دیکھا کہ ہر چیز کے اندر ہے, اس نے کہا یہ دنیا کو دیکھتا ہوں تو یہ بھی 3D ہے. اس نے کچھ فرق نوٹ کیا ہے, ابھی اس کے دماغ میں چل رہا ہے. یہ جو آدمی ہے یہ مزے سے سب کو, ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کلیور مائنڈ سیٹ ود سکل کے ساتھ, یہ سب کو, سکل والوں کو بھی اور ان سکل والوں کو, ان سکلڈ والوں کو بھی, کلیور مائنڈ والوں کو بھی, اور جو نہیں کلیور مائنڈ سیٹ رکھتے ان کو بھی, یہ بندہ سب کو سرکل میں گھما رہا ہے. اب یہ اس نے کیا کہا, اب یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اب ان دونوں کی بات تو سمجھ آ گئی. یہ ورلڈ پاپولیشن, جو پاپولیشن ہے ہماری, ان کا مائنڈ سیٹ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ جس آدمی کے مائنڈ میں یہ کوشچن آیا وچ از 3D ورلڈ, اب اس کا بھی پتہ چل گیا. یہ آگے میں کلیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. ابھی جو ہم رکے ہوئے ہیں اس آدمی کے پاس کیا انرجی ہے کہ جو ان کی طرح اس نے پورا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے جی, کہ سب کو گول گول اس کے پیچھے جو ہے کمپنیاں, بڑے بڑے چینلز, ٹھیک ہے جی, ہر چیز جو ہے اس کے پیچھے. آخر اس کے پاس کیا چیز ہے. چلیں اب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس بندے نے کیا کیا ہے کہ جو سارے جو ہے حیران بھی ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں, اپنی اپنی رائے بھی اس کے بارے میں دے رہے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. تو اچھا جی, تو اس بندے نے کیا کہا ہے جی, جو مین مدعا تھا ہمارا, مین پوائنٹ. اب یہ کہہ رہا ہے کہ وین یو آر سینٹر آف میس, اس نے تو سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری. تو ہم بات کر رہے تھے جو پاپولیشن ہے, جو نا, جو آپ اور میں, جو ورلڈ کی پاپولیشن ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. یہ یہاں پر کوئی بھی میٹر نہیں کر رہا کسی بھی ملک کی ہے, یہ بیسک جو ہے نالج ہے, ہیومن کی نالج ہے, ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے کہ یہ پاپولیشن کیا سوچ رہی ہے, وہ کہتے ہیں جب اس شخص کو دیکھتے ہیں, یعنی کون سا یہ شخص ہے, یہ لوگ ہیں رائٹ برادرانس, یعنی صرف یہ ایک نہیں ہے. اسی طرح جو لوگ ہسٹریکل گزر گئے ہیں, یعنی جنہوں نے کچھ بڑا کام کیا ہے, جو کوئی جو ہے نا یہ رات والی انرجی لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی, جو بریک جس کے لیے آپ کو ملتی ہے نا ہر جگہ, آفس میں, اسکول میں, کام میں, کہیں بھی, وہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا انرجی جو ہے ریچارج ہو دماغ میں, اور اس انرجی کو لے کر آپ کچھ نیا کریں, سوچیں نیا. یعنی کہ میں پوچھا پیچھے پورا کانسیپٹ کلیئر کر چکا ہوں, روشنی کے کیا کیا معنی ہیں. تو ٹھیک ہے جی, جو گاڈ ہمیں جو ہے, جو گاڈ کا بنایا ہوا کریٹر کا رول ہے, وہ ہمیں یہ چیزیں بتا رہا ہے. ہمیں سمجھنے میں صرف جو ہے تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو کیا ہے جی, ہم جو ہیومن ہے وہ یہ سوچتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, وین یو آر کلیور مائنڈ سیٹ ود اے اسکل, ٹھیک ہے جی, کہ آپ کے پاس ایک بڑا ہی یعنی ہوشیار دماغ ہو, اور اس کے ساتھ آپ کا ہنرمند ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم عام لوگوں کی سوچ ہے کہ ہم اس لیے اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو میں نے پچھلے پارٹس میں آپ کو کیا بتایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, مگر اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو صرف رات والی جو میں نے بات بتائی ہے, انرجی آپ نے لینی ہے, آپ نے سوچنا ہے اس ایک پاور کو, اور کیسے اٹیچ کریں 0 7 10 پاور جو ہماری ہے, اس کو کیسے ہم جو ہے بلڈ کر کے یوز کریں. سمجھ آ رہی ہے جی میری بات. تو اب چلتے ہیں یہاں پر. اچھا, یہ پاپولیشن کہہ رہی ہے وین یو آر کلیور مائنڈ سیٹ ود اے اسکل. اس آدمی کو دیکھ کر ان لوگوں کی طرح کون ہے, جو بڑے بڑے لوگ ہسٹریکل کوئی کام کر گئے ہیں, یعنی کہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, جیسے سائنٹسٹ گزر گئے ہیں, جیسے کسی شخص نے کوئی تجربہ نیا کام لے کر آیا جو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے آج فائدہ مند ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. کچھ لوگ جو ہے اسی طرح اور چیزوں میں مہارت جو ہے حاصل کر لیتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں, وہ اس 10 کی پاور کو جان جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی, وہ 10 کی پاور کو جان جاتے ہیں, اور پھر وہ 9 کو ملٹیپلائی جو ہے 0 سے نہیں کرتے. یعنی وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیا ہے, یہ کچھ نہیں ہے, نہیں, پھر وہ یہ سوچ جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, وہ اس جو ہے نا لوگ کو توڑ کر آگے نکل جاتے ہیں. مائنڈ میں آپ کا جو ہے وہی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ 0 سے ملٹیپلائی آپ نے خود کو نہیں کرنا, آپ نے ملٹیپلائی دوسرے ڈیجٹ کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کی پاور ملٹیپلائی ہو کر بڑھے. تو 10 کو آپ ملٹیپلائی کریں نا 2 سے تو 20 ہے, یعنی ہاف اینڈ ہاف آپ بڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کے آگے فارمولہ میں جو ہے اس کا بن جائے گا, یعنی ایک بیسک آپ کا سامنے, جو آپ یہ مائنڈ کو آگے چلائیں گے آپ کے سامنے فارمولاز آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ کی یہ پاور
کیا ہو جاتی ہے جی؟ لامحدودیت کی طرف چلی جاتی ہے. کیا چلی جاتی ہے جی؟ لامحدودیت کی طرف ہماری اور آپ ہیومن کی یہ پاور چلی جاتی ہے. مگر یہ بہت ہی، میں آپ کو بار بار ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ یہ نالج یعنی کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کو ضائع مت ہونے دیں. آپ ضرور ان ویڈیوز کو میری کو دیکھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں. ضرور جو ہے اس میں ٹائم بہت لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کلیئر کرنے میں، کچھ سمجھانے میں میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ میں معاملات میرے ایسے ہیں کچھ، ٹھیک ہے جی، میرے پرسنلی تو. مگر آپ اس چیز کو ضائع مت ہونے دیں. میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ بہت ہی آپ کو کام آنے والی چیزیں ہیں. یہ آپ کو پوری زندگی بھر یہ جی سر آپ کو نالج یاد رہے گا. ٹھیک ہے جی، اس بات کو یاد رکھنا ہے. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ والے جو دنیا کے اوپر چڑھ کر، ٹھیک ہے جی، دنیا کے اوپر اپ ہو کر یعنی سامنے آ کر وہ پورا سب لوگوں کو، اگر آج کے دور میں 7 ارب ہے نا جی، ٹھیک ہے جی، جو پاپولیشن ہے، تو وہ ایسے ان کو گھماتے ہیں. گھمانے کا مقصد کیا ہے کہ ان کے پاس وہ جو ہے انرجی اپنی جان جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو جب یوز کرتے ہیں نا جی، تو دوسرے لوگوں کو جتنی بھی ورلڈ پاپولیشن ہے اس کو شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر نئی چیزیں آتی ہیں، پھر وہ ان کے لیے ہمارے لیے کارآمد بھی ہوتی ہیں، زیر استعمال بھی آتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یعنی ان چیزوں کو جو وہ ہوتی ہیں ان کی بنائی ہوئی یا کی ہوئی یا اسٹڈی میں کہیں بھی. ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ اچھا وہ جو لوگ ہیں یعنی کہ اس طرح کے لوگ وہ کیا کہتے ہیں، یعنی یہ جو آدمی ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا کہہ رہا ہے، پڑھا ہے آپ نے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ وین یو آر سینٹر آف میس، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بزی ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آنسر نہیں ہے، میں تو اپنے کام میں مگن ہوں، اپنی پاور جان گیا نا جی یہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس طرف دیکھیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وین یو آر کلیور مائنڈ سیٹ ود اے اسکل. آپ اور میں یہ کہہ رہے ہیں، آپ اور میں ان لوگوں میں، یعنی مثال کے طور پر اب آپ یہ نہیں رہے اور میں بھی، ہم کن میں ہیں؟ ہم اس کی طرف بڑھ گئے ہیں. کیا ہو گیا جی؟ ہم اس شخص کی طرف بڑھ گئے ہیں. ہم یہ، اگر آپ میری ویڈیوز کو پوری ترتیب دیکھ چکے ہیں تو آپ یہ ضرور جان گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں کلیئر کروں گا پورے کنسیپٹ کو، اس کو ضرور دھیان سے دیکھیے گا اور سنیے گا. یہ جو آدمی ہے یہ کنفیوز ہے، یہ نہ اس میں آ رہا ہے نہ اس کی طرف جا رہا ہے. یہ اس کے مائنڈ میں ایک سوال آیا کہ وچ از دا 3D ورلڈ، وچ از دا 3D ورلڈ. یہ لفظ میں نے اس لیے یوز کیا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری 3D دنیا کون سی ہے. اس کو دیکھوں، جو ہمارا اپ ٹو ڈیٹ میپ آیا، آپ لوگ یوز بھی کرتے ہوں گے، یا جو 3D جو ہے نئے کچھ کمرشلز وغیرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کئی جگہوں پہ کچھ نہ کچھ، یا آپ ایسے کہہ رہے ہیں جو AI جو نیا وہ آ رہا ہے اس کا بھی کچھ اس طریقے سے تھوڑا سا لنک ہے. ٹھیک ہے جی، مگر جو آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں نارمل یہ 3D ہوتی نہیں ہے، دکھائی جاتی ہے. یعنی باریکی میں جائیں اگر تو ہے وہ بھی 3D، مگر جو میں کلیئر کر رہا ہوں اس سے وہ میچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، یہ نالج آپ کو وہ چیز نہیں دکھا رہا. اچھا، یہ جو پہیا ہے یہ بھی 3D ہے. اب یہ جو ورلڈ ہے یہ بھی 3D ہے. اب یہ جو 3D ہے اور یہ جو 3D ہے اس میں فرق ہے. اس وجہ سے اس شخص کے دماغ میں یہ سوال آیا کہ کون سا 3D ہے ورلڈ ہمارا. یعنی یہ جو پین ہے نا جی، سر پین، یہ 3D ہے. 3D کو میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر رہا ہوں. ہماری ورلڈ جو ہے 3D ڈائمینشن ہے. 4 ڈائمینشن میں ہم جو جب کہتے ہیں تو پھر وہ ہمارا مائنڈ ہی وہاں تک نہیں جاتا، ہم جا ہی نہیں سکتے وہاں پر. وہ بات میں کلیئر کروں گا، بڑے کنسیپٹ ہے، اس کو سمجھتے ہیں. یہ 3D ہے، اس کی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لمبائی ہے. ٹھیک ہے جی. اب میری اس طرف اور اس طرف یعنی یہ والی چیز اس کی چوڑائی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 2 ڈائمینشن ہو گئے. اب یہ اوپر اور یہ نیچے، یہ اس کی ہائٹ ہے، اس کو ہم 3D کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ 3D ڈائمینشن ہے. اب یہ ہماری جو ورلڈ ہے، دنیا ہے، وہ اس طرح کام کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کے 3 فنکشن ہیں، یعنی لمبائی، چوڑائی، اونچائی. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ہم جو انسان ہے اور جو ہماری مادیات جو ہیں یعنی میس ہے جو اس ورلڈ کا، وہ 3D ہے. اس ہر کسی چیز کی لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے، اونچائی بھی ہے. اس کو 3D ڈائمینشن ورلڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہو گیا. اب
یہ جو 3D ورلڈ ہے نا جی، اصل یہ ہے. باقی یہ پین والی جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، یہ بھی اصل، مگر اس کی وہ اصل چیز نہیں، اس کے پاس 3D کی اصل طاقت نہیں. اب میں کلیئر کروں گا پین کو اور اس ورلڈ کا آپس میں مقابلہ کرواتے ہیں ہم، یوں مثال کو ایگزامپل کا آسانی سے ہم سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ اور یہ اس کا مقابلہ ہے. یہ کہتا ہے میں بھی 3D ہوں، یہ کہتا ہے میں بھی 3D ہوں. اب یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے یعنی کہ بڑا ہوں، میں زیادہ ٹھیک ہوں، یہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں. اب یہ ورلڈ ہے نا، وہ کہتی ہے میں. اب یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے اچھا تیرے پاس کیا ہے، تو کیسے 3D ہے. وہ اچھا یہ اس کا لینتھ آ گئی. ٹھیک ہے جی. یہ اس کی اونچائی آ گئی، اونچائی لینتھ یہ اس طرف ہوگی. اور ابھی یہ بورڈ کے اوپر ہے تو ہم اس کو بال کو اگر میں اپنے ہاتھ میں اس طرح لیتا ہوں تو وہ اس سے لے کر یہاں تک اس کی چوڑائی ہے. جیسے آپ والی بال، فٹ بال، کوئی بال، باسکٹ بال کوئی جو پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایون کرکٹ کی جو کاک کی بال ہوتی ہے یا ٹینس کی، وہ بھی تو دنیا کی طرح. ٹھیک ہے جی. تو وہ ساری چیزیں اس کی کلیئر ہو گئی. اچھا اب یہ کہتا ہے کہ میرا جو سینٹر آف میس ہے کیا ہے جی، جو یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ وین یو آر سینٹر آف میس، یعنی اگر جب آپ سینٹر آف میس میں ہوتے ہیں تو تب آپ یہ چیزیں، یہ والی بڑی چیزیں کر سکتے ہیں. اب پین جو ہے وہ پین کیا کہہ رہا ہے کہ پین کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی سینٹر آف میس ہے. اگر یہاں پر بیچ میں اگر آپ رسی پکڑ کر اگر مجھے اٹھائیں گے تو میں اس طرف بھی نہیں گروں گا، اس طرف بھی نہیں گروں گا. یہ میرا سینٹر آف میس ہے. اگر یہاں سے آپ رسی اس کو ڈال کر یوں کا ڈوری کے ساتھ پکڑتے ہیں نا، یہ یوں بھی نہ ہو یوں بھی نہ ہو، جیسے ترازو ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے جی، یہ سینٹر آف میس ہے. مگر جو ہی اس پوائنٹ کو اس جگہ سے رسی کے پکڑیں گے یا اس جگہ سے، فرض کریں اس جگہ سے رسی کو ہم پکڑتے ہیں، جو یہ گڑم کر کے ایسے دوسری طرف ہو جائے گا. پھر یہ پتا چلا کہ اس کا تو صرف ایک ہی جگہ سینٹر آف میس کیا ہے جی، ایک ہی جگہ پوائنٹ اس نے بتایا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ دیکھ میرے پاس کیا کمال ہے، یعنی ورلڈ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے یہاں پر کھڑے ہیں، یہاں پر کھڑے ہیں، یہاں سے رسی باندھتے ہیں، یہاں سے کہیں سے اگر پکڑ کر اٹھاتے ہیں تو میں اسی طرح ہوں. میرا سینٹر آف میس ہر جگہ ہے. کیا ہے جی، ہر جگہ ہے. جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ بھی زمین کا سینٹر آف میس بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہاں پر بھی سینٹر آف میس بھی ہے زمین کا. یعنی کہ اس کی شیپ گاڈ نے، کریٹر نے اس طرح بنائی ہے کہ وہ ہر جگہ سے اس کی جو ہے لینتھ ہے وہ بھی سینٹر آ رہی ہے اور میس کا بھی سینٹر کور کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر باریکی میں جائیں گے تو ایٹم کی طرح تو پھر آپ نہیں نکل سکتے. کوئی چیز بھی ایک جیسی نہیں ہے، سیدھی بھی نہیں ہے اور وزن میں بھی برابر نہیں ہے، جیسے آپ کے فنگر پرنٹس ہیں. یاد رکھیے گا یہ بات اور یہ نالج. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس شخص کے پاس کس وجہ سے آیا، وہ کہہ رہا ہے سینٹر آف میس. اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی بات پر دھیان بھی کرو اور خود سے بھی سوچو کہ میرے پاس ہر جگہ ہے. آپ میرے اوپر رہ رہے ہو. کیا کر رہے ہو جی، زمین کے ورلڈ کیا کہہ رہی ہے، آپ میرے اوپر یعنی کہ لائف گزار رہے ہو. اس شخص کی طرف دیکھو، سمجھو کہ آپ بھی سینٹر آف میس میں ہو. آپ کے ساتھ بھی میرا قانون تعلق وہی جڑا ہوا ہے. کیا ہے جی، کہ میرا تعلق وہی جڑا ہوا ہے. پھر آپ اسی کو یوں دیکھیں، یہ گولائی جو ہے یہ تھوڑا سا اور بھی اشارہ کر رہی ہے کہ آپ زیرو والی بات کو بھی سمجھیں کہ یہ سر آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ورلڈ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس شخص کی بات کے اوپر دھیان دیں، یہ زیرو والی بات کے اوپر، کہ تھوڑا سا یہ شیپ بھی بنا کر آپ کو دکھا رہا ہے کہ زیرو کے اوپر دھیان کریں. پھر کہتی ہے کہ میرے پڑوسی کا بھی خیال کرو، چاند کا. وہ کیا کر رہا ہے، زیرو کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ ایک میں مثالیں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس طرح کی انٹرسٹنگ کہ آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ آئے. اچھا اس نے ہمیں راز کی بات بتا دی کہ میرا ہر جگہ سینٹر آف میس ہے. اس کو چھوڑ دو، اس کی بات کے اوپر دھیان کرو. اس نے تو کلیئر کر دیا ہے کہ وین یو آر سینٹر آف میس. تو ہم اور آپ کیا کہہ رہے تھے، اب میں اس طرف ہوتا ہوں. پاپولیشن ہماری اور آپ کی آبادی دنیا کی 7 ارب. ہم کیا کہتے ہیں، کسی بھی ملک سے تعلق ہے، کسی بھی کوئی میٹر نہیں کرتا. ہم کیا کہہ رہے ہیں، وین یو آر کلیور مائنڈ سیٹ ود اے اسکل.
یعنی آپ جب ایک دانا شخص ہیں اور آپ کے پاس ایک ہنر ہے تو تب یہ کام ہو سکتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ بھائی یہ شخص بتا رہا ہے کہ when you are center of mass، یہ بتا رہی ہے راز کی بات کہ بھائی سب آپ میرے اوپر ہی لائف ٹائم گزار رہے ہو، میرے ساتھ ہی جڑ کر. میرا ہر جگہ یہی عالم ہے. کیا ہے جی؟ یہی انتہا ہے. ہر جگہ میرا سینٹر آف میس بھی ہے اور سینٹر بھی ہے. جب آپ یوں ہی زمین کو، ارتھ کو، ٹھیک ہے، چاروں طرف سے پوائنٹ کے اوپر اپنے پاؤں کے نیچے لے کر آتے ہیں تو وہ ساری طرف سے کیا ہوتا ہے جی؟ کیلکولیٹ کر کے، جیسے ہماری ریسرچ سامنے آئی ہے کہ سب ایک ہی پوائنٹ ہے اس کا، کوئی نہیں یہ ہمیں علیحدہ نہیں کرتی. نہ کسی ملک کو علیحدہ کر دیا، نہ کسی ریلیجن کو، نہ کسی جو ہے اور چیزوں کو. ٹھیک ہے جی، جنریشن وغیرہ یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں آپ. یہ کہہ رہی ہے کہ بیسک ہیومن رول جو ہے وہ بتا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس شخص کے پاس جو کوشچن آیا تھا وہ یہ تھا جو میں نے آپ کو پین والی مثال دی تھی. وہ کہہ رہا ہے کہ 3D کون سی ہے. ٹھیک ہے، کہ میں اس پہ یہ کو دیکھوں، یہ بھی گول ہے، مگر کیا ہے اس کا سینٹر آف میس پہ یہ پہ یہاں. ٹھیک ہے، اب جو اس کا جو کوشچن تھا اور اس کا جو اس طرف آتا ہے تو یہ اس کو کلیئر کر دیتی ہے کہ ایوری. ٹھیک ہے جی، پلیس. یہ کہہ رہی ہے کہ میری ہر جگہ جو ہے سینٹر آف میس ہے. اچھا، یہ جب اس کی طرف جاتا ہے وہ یہ کیا کہتا ہے کہ صرف اس پوائنٹ کے اوپر ہے. اگر یوں ہی آپ اس پوائنٹ سے ہٹیں گے، یوں اس پہ آئیں گے یا اس پہ کہیں بھی اور ادھر ادھر جائیں گے تو آپ سینٹر آف میس سے ہٹ جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ وہ اس بال کی طرح یوں ہی اگر اس کو یہاں سے ہم ڈوری کو یوں اس طرف کریں گے، ڈوری کو ہاتھ میں پکڑ کر تو یہ یوں گر جائے گا. یعنی سینٹر آف میس یہ اپنا چھوڑ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے جی میری بات؟ میرے خیال میں یہاں تک آپ کو میرا سارا کانسیپٹ کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی. ورلڈ کا سینٹر آف میس اور جو لوگ اٹھ کر اوپر کچھ کر جاتے ہیں ان کے رول، بیسک قانون وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وین یو آر سینٹر آف میس، یعنی سینٹر آف میس کہ آپ کے اندر بھی وہی انرجی ہے جو میرے اندر ہے. ٹھیک ہے، آپ اسی زمین دھرتی کے اوپر رہ رہے ہیں، میں بھی. ٹھیک ہے. اچھا، بات کیا تھی کرنا کہ اس نے اپنی کیا کی تھی؟ جو یہ سب کو کر رہا ہے اس نے اپنی 10 پاور، ٹھیک ہے جی، پاور یوز کی ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے اپنی 10 پاور یوز کی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو ہمیں کیا پتا چلا کہ سینٹر آف میس میں جب جو ہی آدمی آتا ہے یعنی ورلڈ کے اوپر، جیسے ہی نیو جو لائف ہے وہ اس کی آمد ہوتی ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے جی؟ وہ سینٹر آف میس میں اس کی آمد ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے جی؟ وہ سینٹر آف میس میں نیو لائف کی جو بھی کوئی بیبی، چھوٹا بچہ، بڑا کسی بھی کوئی بھی چیز ہے تو اس کا سینٹر آف میس میں کیا ہو رہا ہے جی؟ لائف میں آمد ہو رہی ہے. اچھا، یہ میں اس لیے بات کہی کہ زمین جو ہے اس طرح کی ہے، ہماری ارتھ ورلڈ، اس کے اوپر ہر جگہ سینٹر آف میس بھی ہے. جیسے کہ سینٹر آف پیمائش میں ہے نا، تو اسی طرح آپ یہ اس کو سینٹر آف میس بھی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، کیا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب سینٹر آف میس میں ہو تو کیا ہے کہ آپ کے گرد کیا ہے جی؟ آپ کے گرد آٹومیٹکلی لوگ، آپ کے فالوور آپ کے گرد سرکل کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی آپ کے گرد گھومنے لگ جاتے ہیں. آپ کے گرد گھومنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس وہ ویلیو آ جاتی ہے کہ جو وہ آپ کے گرد گھوم گھوم کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی چیزوں کو استعمال کر کر کے آپ کے بارے میں کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس میڈیا گھوم رہی ہوتی ہے، لوگ آپس میں
ٹاکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کی ویلیو بڑھ رہی ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سرکل ہے، پھر وہ اس طرح سے آپ کے گرد سرکل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بڑے یوٹیوبر ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے بڑے لوگ اس طرح جو گزر گئے ہیں، جیسے کوئی بڑا شاعر ہے، جیسے کوئی بڑی کلا والا شخص ہے، ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں آپ کو میرا کنسیپٹ کلیئر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو سینٹر آف میس ہے نا جی، وہ کیا ہے کہ یہ کریٹر نے، گاڈ نے، اللہ نے ہمارا یہ انسانوں کے لیے ایسا ایک قانون ہے، یہ ہمارا اس یونیورس کے اندر، جو ہی آپ سینٹر آف میس میں انٹر ہوتے ہیں نا جی، تو آپ پاورفل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں جی؟ پاورفل، ایسے ان لوگوں کی طرح، ٹھیک ہے جی۔ آپ جیسے کہ ایک پہیے کے اندر جو انرجی ہے، جو پاور ہے، وہ سینٹر آف میس میں کیا ہے جی؟ وہ پاور، آپ اگر ایک پہیہ دیکھیں نا، پہیہ گاڑی کا، تو اس کی پاور کہاں پر ہے؟ سینٹر آف میس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو سینٹر آف میس میں جو ہی آپ قدم رکھتے ہیں نا جی، انٹر ہوتے ہیں، جو ہی، یا اس کو یوں کہہ رہے چھوتے ہیں، آپ اس کی جگہ لیتے ہیں سینٹر آف میس کی، ٹھیک ہے جی۔ سینٹر آف میس آپ کو اس طرح سر پاورفل بناتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ پاورفل بناتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو پاورفل کرتا ہے۔ اب یہ جو بندے ہیں، یہ پاورفل لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ پاورفل لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں یہ لاسٹ میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، تو تھوڑی سی مجھے جو ہے وہ دقت ہو رہی تھی، پریشانی معاملات کی وجہ سے میں بریک لے رہا تھا تھوڑی بیچ میں۔ تو سینٹر آف میس جو ہے آٹومیٹکلی آپ کو پاورفل بنا دیتا ہے، جو ہی آپ سینٹر آف میس میں انٹر ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہ پہ ہے، اگر یہ گھومتا ہے تو سینٹر آف میس اسی جگہ رہے گا، اس کا جو اراؤنڈ ہے نا، وہ اس کے برعکس وہ آپ کے گرد زیادہ گھومے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہوگا کہ آٹومیٹکلی یہ جو ورلڈ ہے، جو پیپل ہے، وہ آپ کے اراؤنڈ آ جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، آپ کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ جیسے کہ گاڈ ہمیں یہ ہر جگہ دکھا رہا ہے، جیسے کہ آپ ایک پنکھا چلتا ہوا دیکھیں، گاڑی کا پہیہ، جیسے کہ آپ کو ورلڈ جب گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو پاور کس کے پاس ہے؟ سن کے پاس ہے۔ پاور ہماری کس کے پاس ہے؟ پلانٹس کی سن کے پاس ہے، سورج کے پاس ہے، آفتاب کے پاس ہے، کیونکہ وہ سینٹر آف میس ہے۔ کیا ہے جی؟ سن ہمارا سینٹر آف میس ہے، پلانٹس اس کے گرد چکر لگانے پر مجبور ہے، آٹومیٹکلی یہ گاڈ کا رول ہے بنایا ہوا، ٹھیک ہے۔ جو ہی آپ ایٹم کی طرف جاتے ہیں تو نیوکلس کے گرد الیکٹران کو چکر لگانے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ سینٹر آف میس میں آ جاتے ہیں، پھر جو ہے ان کو مجبوری، ان کو آلریڈی اس کے اراؤنڈ ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ اور میں بھی جو ہی سینٹر آف میس میں اس پاور کو، پاور 10 کو، ہیومن پاور 10، ٹھیک ہے، جب یہ ہم اس کو سرچ کر کے اس کو اپنی پہچان جاتے ہیں، تو جو ہی ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کس طرف یہ لے کر جا رہی ہے؟ سینٹر آف میس کی طرف ہمیں یہ لے کر جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پارٹ میرے خیال میں 5 ہے کہ 6 ہے، ٹھیک ہے۔ تو برائے مہربانی لہٰذا آپ اس سارے نالج کو، اس ساری جو بھی ایگزامپلس ہیں، یہ جو ساری چیز ہے، اس کو آپ نوٹ کریں، اس کو نوٹ کر کے آگے چلتے جائیں، تو آپ کو ساری چیز جو بھی آپ کی مائنڈ میں وہ کلیئر ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ ہم کیا ہیں اصل میں، ٹھیک ہے جی، ہیومن پاور ہے کیا اصل میں، اور یہ گاڈ کا بنایا ہوا جو بیسکس رول ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اس یونیورس میں رہنے کے لیے، اس ورلڈ میں رہنے کے لیے، تو وہ ہمارے لیے کیسے بنے اور کس طرح سے ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب میرے خیال میں آپ کو ساری کہانی کی پھر آ گئی، یہ صرف یہی کہا
جب آپ میتھس کے سینٹر میں ہوتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی سر کو گھما جاتے ہیں. گھمانے کا مقصد کیا ہے کہ پاور آپ کے پاس آ جاتی ہے, دوسرے لوگوں کے پاس وہ پاور نہیں ہوتی, تو آٹومیٹکلی پاور جو ہے ان پاور چیزوں کو اراؤنڈ لے لیتی ہے. ٹھیک ہے جی, جیسے کوئی شخص کے پاس کچھ خاص ہے تو دوسرے اس کے اراؤنڈ ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. جیسے کسی شخص کے پاس کوئی چیز ہے ایسی, اس کی کیا لیں اسکل میں, ہنر میں, دماغ میں, کاریگری میں, کوئی بھی چیز ہے, نالج میں ہے, کسی بھی طرح کا. ٹھیک ہے جی.